کی جانب سے ہفتہ واری، ماہانہ واری اور سالانہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے بندگان خدا کی اصلاح ہو۔ اسی کی ایک کڑی ہے آج کی یہ مبارک محفل کا عنوان فیضان حضرت محبوب سبحانی و حضرت محبوب الہی علیہ الرحمت و رضوان رکھا گیا ہے۔ میں آپ کے درمیان حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی اور شان اولیاء اللہ پر کچھ سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اپنے دوستوں کے متعلق فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نہ ان کو کسی قسم کا رنج و ملال ہوتا ہے، نہ خوف و خطر ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے مستقبل میں اگر کوئی بڑی آفت آنے والی ہم کو اندیشہ ہو جائے تو اس کا خوف لگا ہوا ہوتا ہے جب تک کہ وہ وقت ٹل نہ جائے۔ ماضی میں گزرے ہوئے دنوں میں ہمارے ساتھ اگر کوئی خسارہ ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو اس کا بعد میں کئی برسوں تک صدمہ ہوتا ہے، رنج و ملال ہوتا ہے۔ اولیاء کرام اس سے مبرہ ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ اس سے اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے۔ ان کو ماضی میں جو نقصانات ہوئے اس پہ یہ رنجیدہ نہیں ہوتے اور آنے والے خطرات سے خوف نہیں کھاتے۔ وجہ اور سبب یہ ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، زندگی کا ہر مرحلہ اللہ کی توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ خوشی آئی یہی سمجھتے کہ اللہ کی جانب سے آئی، غم آیا یہی سمجھتے کہ اللہ کی جانب سے آیا۔ آج ہم شکوہ شکایت میں پڑے ہوئے رہتے ہیں اور اولیاء اللہ اس چیز کے ذریعے سے ہمارے آپ کے دلوں کو پاک کرتے ہیں کہ شکوہ شکایت چھوڑو، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی شیخ المشائخ یہ سلسلے چشتیہ کے ایسے عظیم بزرگ ہیں اور ہم ہندوستانیوں کے لیے محتاج تعارف شخصیت نہیں ہے۔ آپ 636 ہجری میں بدایون شریف میں حضرت سید احمد شاہ صاحب کے گھر میں تولد ہوئے۔ 5 سال کی عمر شریف تھی بمشکل والد بزرگوار وصال فرما گئے اور آپ کی والدہ محترمہ کسب حلال سے آپ کی پرورش فرمائی۔ وہ کپڑا بوندا کرتی تھی اور کبھی ایسا بھی دن ہوتا کبھی کھانے کو مل جائے تو کھا لیتے، شکر ادا کرتے۔ کبھی فاقوں کا وقت آ جاتا تو آپ کی والدہ محترمہ جب ابتدائی دور سے تربیت فرما رہی ہیں، حضرت نظام الدین محبوب الہی کی عمر شریف
5 سال کی ہیں، آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ بس اتنی سی بات سمجھ جاتے وہ ننھے سے صاحبزادے کہ آج ہمارے یہاں کھانے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ اسباب بناتا اور پھر یوں ہی گزر بسر ہوئی۔ 20 سال کی عمر شریف میں آپ حضرت خواجہ خواجگان بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر بیعت ہوئے، اور کم عرصے میں 24 سال کی عمر شریف میں آپ کو خلافت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ سلسلے چشتیہ میں ایک ایسے عظیم بزرگ ہیں جن سے 2 بڑی بڑی شاخیں، ایک نظامی جو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے ملتی ہے، دوسری سلسلے صابری جو حضرت علی احمد علاء الدین صابری علیہ رحمت و رضوان سے ملتی ہیں، صابر پاک سے ملتی ہیں۔ یہ 2 سلسلے جا کر حضرت بابا فرید سے ملتے ہیں، سلسلے صابریہ ہوں سلسلے نظامیہ ہوں، یہ دونوں سلسلے کے سرخیل سرتاج آفتاب و مہتاب حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکت ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اول وقت سے آپ کے پاس لنگر عام کا انتظام رہا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کے لنگر خانے سے جب پیاز کا کچرا اٹھا کر پھینکنے کے لیے لے جایا جاتا تھا تو اونٹوں کے کجاوے میں بھرے ہوئے اونٹ ہوتے تھے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب پیاز کا کچرا اونٹوں کے کجاوے میں پھینکا جا رہا ہے تو کتنی مقدار میں سالن بنتا ہوگا، کتنی مقدار میں چاول اور روٹیاں بنائی جاتی ہوں گی، اور کتنے اللہ کے بندوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جاتا ہوگا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان ہی نہیں بلکہ سارے اللہ والوں نے کھلانے پلانے کو اول ترجیح دی۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے، ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صحابہ کرام کا قافلہ تبلیغ و اشاعت دین کے کام کے لیے دوسرے شہر اور ملک کو روانہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرماتے تھے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرنے میں پہل کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ حضور کی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم ہے جو صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے اطعموا الطعام افشوا السلام تورثوا الجنان، جو بندہ اس پہ عمل کرتا ہے، کھانا کھلانے کو عام کرتا ہے اور سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں 2 جنتوں کی بشارت ہے، 2 جنت کی بشارت میں دیتا ہوں۔ آج آپ کا ہمارا زوال کا ایک یہ بھی اس میں حصہ بن رہا ہے کہ ہم مہمانوں کے آنے پر آزردہ ہو جاتے ہیں، بجائے کھلانے پلانے کے چائے پر اکتفا کرتے ہیں، اور سلام کے معاملے میں بھی یہ حال ہوا ہے کہ سامنے والا ہم کو نہیں کرتا تو ہم کیوں کرنا اس کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے بالکل مغائر بات ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کو اور سلام کرنے کو رواج دینے کا حکم فرمایا، جس سے دنیاوی اور اخروی برکتیں ظاہری اور باطنی
دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہ کام آستانوں پہ اولیاء اللہ کے درباروں میں اس وقت سے آج تک اور اللہ نے چاہا تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہاں بھید بھاد دیکھے بغیر، مذہب دیکھے بغیر انسانیت کا کام ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو تناول کا اہتمام ہوتا ہے۔ کوئی گوشت نہیں کھانے والا ہوتا ہے، اس لیے اہتمام ہوتا ہے وہاں پر بغیر گوشت کے ترکاریاں بنائی جاتی ہیں، چاول بنائے جاتے ہیں، روٹی بنائی جاتی ہیں، تاکہ اس میں غیر مسلم بھی شامل ہو۔ یہی وجہ ہے آستانوں میں آپ دیکھیں گے ہندو کیا، مسلمان، سکھ اور عیسائی سب مل کر قومی یکجہتی کا سب سے بڑا منظر آپ کو آستانوں پہ نظر آتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے آستان مبارکہ میں از ابتدا یہی رہا کہ آپ کا لنگر دنیا بھر میں مشہور تھا۔ ایک عالم ربانی اس وقت کے خیال ہوا کہ ہم کسی اللہ والے کے دستے حق پرست پر بیعت ہو جائیں، اور اس وقت خواجہ خواجگان سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی، چلو ان کے آستانے پہ جاتے ہیں، ان کے دستے حق پرست پر بیعت کرتے ہیں۔ اس ارادے اور نیت سے آپ کے خانقاہ شریف کو تشریف لائے تو وہ عالم ربانی نے دیکھا صبح سے لے کر شام تک حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی مخلوق خدا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کبھی کھلانے پلانے کا کام چل رہا ہے، کبھی واعظ و نصیحت کا کام چل رہا ہے، کبھی درس و تدریس چل رہی ہے، بس لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ تانتا بنا ہوا ہے، لوگوں کا چل رہا ہے۔ اب یہ دیکھے صاحب، بولے سلطان المشائخ ہے، محبوب الہی ہے، خواجہ کل خواجگان ہیں، اور حال یہ ہے کہ دن بھر مخلوق سے ملے ہوئے ہیں، اللہ سے کب ملیں گے آخر؟ اللہ سے رابطہ کب ہوگا آخر ان کا؟ اللہ کے لیے ذکر کب کریں گے، قرآن کب پڑھیں گے، نمازیں کب پڑھیں گے؟ دن بھر تو مخلوق خدا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اجازت چاہیے حضور، مجھے اجازت دیجیے جانے کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کس غرض سے آئے تھے اور کس غرض سے جا رہے ہو؟ بولے حضرت بیعت ہونے کے لیے آیا تھا۔ پھر بیعت نہیں ہونا کیوں جا رہے؟ ایک رات ہمارے ساتھ قیام کر لو، دن کا منظر دیکھے رات کا بھی منظر دیکھ لو، ایک رات قیام کر لو۔ حضرت کے حکم پر وہ صاحب رات میں قیام کیے، حضرت حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے، عشاء کی نماز فرض کے بعد سنن و واجبات سے فارغ ہوئے اور آرام فرمانے لگے۔ یہ جو موصوف تھے عشاء کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، بولے اللہ والے کے دربار میں آئے، نہیں معلوم انہوں کتنا پڑھتے کہ ہم کو بھی تو پڑھنا ہے، پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے صبح تک بیٹھے ہوئے۔ حضرت تہجد کے وقت اٹھے، تہجد کی نماز ادا کیے، تلاوت کیے، فجر کی نماز پڑھے۔ بولے آپ پوری رات جگ کے عبادت کر رہے تھے آپ؟ بولے جی ہو سرکار۔ بولے کچھ دیر آرام کرو۔ ان کو بڑی فکر ہوئی، انہوں بولے دن میں دیکھا تو یہ حال کہ مخلوق خدا کے ساتھ لگے ہوئے چمٹے ہوئے ہیں، رات میں دیکھا تو یہ حال ہے بستر کو چمٹے ہوئے ہیں، آخر اللہ سے رابطہ کب ہے ان کا؟ محبوب الہی کیسے بن گئے آخر؟ تو حضرت فرمائے میاں کچھ دیر آپ بھی آرام کر لو، رات بھر جگے ہوئے ہیں، عبادت کرے ہوئے، کچھ دیر آرام کر لو۔ حضرت کے حکم پر وہ صاحب سو گئے۔ سونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سر کے اوپر ایک دیا جل رہا ہے۔ وہ جو موصوف تھے انہوں دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ ان کے سر کے اوپر ایک دیا جل رہا ہے اور اس میں تیل ختم ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے بالکل اب بجھ جانے والا ہوتا نہیں، ویسا ٹمٹما رہا، بالکل ہلکے سے ٹمٹما رہا۔
حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی طرف دیکھے تو ایک نور کی شعاعیں ہیں جو آپ کے سر مبارک سے آسمان تک ٹکرا رہی ہے. یہ اس کے لیے اور اچنبھا ہو گیا اور حیرت میں ڈالنے والی بات ہو گئی. دن میں دیکھا تو مریدوں میں مشغلہ، رات میں دیکھا تو بستر پہ آرام فرما رہی، اور کیفیت کا یہ حال ہے کہ میرے پاس ٹمٹماتا ہوا چراغ بھی میسر نہیں ہے، اور یہاں نور کی ایسی رفتار ہے کہ آسمانوں سے ملاقات ہو رہی ہے. آپ فرمائے میاں لوگ سمجھتے ولی بول تو ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا، ولی کو دیکھے تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے رہنا، قرآن پڑھتے ہوئے رہنا، ذکر کرتے ہوئے رہنا، بس تصور بن گیا ہمارا ایک. ہم اپنا تصور بنا لیے. ولی کس کو بولتے؟ نماز پڑھتے ہوئے دکھنا، قرآن پڑھتے ہوئے دکھنا، ذکر کرتے ہوئے دکھنا. تو آپ فرمائے دست بکار دل بیار. ولی وہ ہے جو ہاتھ تو مشغول رہے کاموں میں لیکن دل اللہ کی طرف رجوع رہے، دل اللہ کی طرف رجوع رہے. ولی وہ ہے. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا تو پھر اللہ بھی بندے کا ہو جاتا. آپ کو اور ہم کو اللہ کی سنتے رہنا ہے، اللہ اس کے رسول کی سنتے رہنا ہے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا اللہ ہماری سننے لگ جاتا. دست بکار دل بیار. ہاتھ تو رکھو کام میں مگر ہمیشہ اپنے قلب کو اللہ سے رجوع رکھو. اور یہی مشغلہ اولیاء کرام کا ہوتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا دست بکار دل بیار. کام تو میں ہاتھ تو میرے کام میں لگے ہوئے تھے، تو وہی دیکھ رہا تھا، لیکن دل کا حال یہ تھا کہ میں اللہ کی طرف رجوع تھا. میں اللہ کی خوشی اور ناراضگی کو دیکھ رہا تھا، کس میں خوش ہے کس میں ناراض ہے یہ دیکھ رہا تھا. اولیاء کرام کا یہی مشن رہا، بندوں کو اللہ سے جوڑ کر کامل یقین دلاتے ہیں میاں تم جو کر رہے ہیں اس میں اللہ کی کیا رضا ہے نہیں ہے یہ دیکھو. اللہ اس سے راضی ہے نہیں ہے، اللہ خوش ہے نہیں ہے. تم پہ مصیبت آ گئی تو تم کہیں تمہارے قدم ڈگمگا تو نہیں جائیں گے، یہ بتلایا جاتا ہے. سلسلوں میں یہ بتلایا جاتا ہے، اور اس پہ ثابت قدم رہ کے یہ اللہ کی جانب سے ہے. تکلیف کا آنا میں صبر کروں گا. جب بندہ صبر کرتا ہے اللہ پہ یقین کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو کوئی ہم سے ڈرتا ہے تو ہم پھر ایسے ایسے راستے کھل جاتے ہیں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے یہاں سے آ سکتا کیا رزق، گمان بھی نہیں ہوتا. ایک صاحب جنگل سے راستہ عبور کر رہے تھے، اندھیرے کا وقت ہے، نظر نہیں آیا، گڑھے میں گر گئے. گڑھے میں گر گئے، خیال آیا کہ اب میں لوگوں کو پکاروں نہیں، اللہ تو شہرک سے قریب ہے اس کو پکاروں. جی متلا رہا، فیصلہ نہیں کر سک رہی، مخلوق کو پکاروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور پھر اللہ کو نہیں پکاروں گا تو میری تو جان چلے جائیں گی. حالات جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور گڑھے میں پڑے ہوئے، نیچے نکلنے کے کوئی اسباب نہیں ہیں. جی چاہ رہا پکاروں، لیکن کامل یقین کر لیے پیر و مرشد کی بات سن کے فرمائے کہ اللہ شہرک سے قریب ہے، اس کو پکارو وہ مدد کرے گا. تو اچانک آواز سنیں آپ، چند لوگ آ رہے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. دیکھو بھائی گڑھا پڑا ہوا ہے، اتنا بڑا گڑھا کھدا ہوا ہے، کوئی مسافر گر نہ جائے، اس کو بند کر دینا چاہیے. انہوں بولے اب تو پکار کے بولوں گا ان لوگوں کو کہیں بند کر کے چلے آئیں گے اللہ. بولے نہیں، یقین کی منزل پہ رہنے کے بعد میں آدمی فکر نہیں کرتا. بولے جو ہوتا سو ہوتا، اللہ اسی میں یہی چاہتا ہے تو میں تیار ہوں مرنے کے لیے. یہ گڑھا اگر بند نہیں کریں گے تو مسافر دوسرے گر جائیں گے، تو لوگ کیا کریں، وہ لوگ جھاڑ وغیرہ لا کے
پتھرے وغیرہ رکھ کے مٹی وٹی ڈال کے وہ گڑھے کو بند کر دیے، آسانی سے لوگ آر پار ہونا، گرنا نہیں، بلکہ پورا بند کر دیے۔ اب یہ صاحب فکر میں ہوں، پکاروں نہ کو پکاروں، پکاروں نہ کو پکاروں۔ ایمان کی قوت نے کہا ہرگز نہ مت پکار، اللہ تیری اشارت سے قریب ہے، وہ تیری مدد کریں گا۔ اب یہ لوگ ڈھاپ کے چلے گئے۔ جانے کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد کھروجنے کی آواز آ رہی، کوئی کھود کے نکالنے کی آواز آ رہی۔ تو بولے ہاں یہ ہے کامل یقین، یہ ہے جب آدمی کے وسائل ختم ہو جاتے ہیں، آدمی جب پوری طاقت لگا کے بیٹھ جاتا ہے، جب اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ اب گڑھا کھودنے کی آواز آ رہی، کوئی نکال رہا ہے۔ اب اندر ایک ہاتھ آیا، دیکھے تو کیا ہے، رسی کے وجہ دکھ رہا۔ بولے اپنے کو کیا کرنا ہے، اپنے کو مدد مل رہی ہے، چلو پکڑ لیے، پکڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ چڑھنے کے بعد دیکھے تو کیا ہے، وہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، وہ شیر تھا جو گڑھے میں اپنا ہاتھ دے کے وہ انسان کو بچایا۔ یہ آیت مبارکہ کی صحیح تشریح ہے۔ یہ آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ صحیح مفہوم پیش کر رہا ہے۔ جب تم ہم سے یقین کی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، ہم سے ڈرتے ہیں، ہم پہ کامل یقین کرتے ہیں، تو ہم موت کو بھجا کر موت کے منہ میں سے نکال لیتے تم کو۔ تم تو مرنے والے تھے، وہ ایک موت تھی تمہاری۔ دیکھو ہم شیر کو بھیجے، آدم خور کو بھیجے، یہ بھی انسان کا خون چاہتا ہے، یہ خود لوگوں کی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ہم موت کو بھیج کر تم کو نئی زندگی بخشتے ہیں۔ کب ہوتا ہے یہ؟ جب بندہ اپنی ہر چیز اللہ کے حوالے کر دیتا، جب بندہ یہ چاہتا کہ ہر میرا کام اللہ کی طرف سے ہو رہا، تو اس کو اللہ رب العزت ایسے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ مکرم کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، تو آپ جانتے ہیں محبوب الہی، آپ کیسے محبوب الہی کس کو بولتے ہیں؟ محبوب الہی یعنی اللہ کا محبوب۔ ایک ہوتا محب، ایک ہوتا محبوب۔ محب یعنی اللہ کو چاہنا، محبوب یعنی اللہ آپ کو چاہنا۔ آپ ہم اللہ کو چاہ رہے ہیں، یہ تو ہمارا فریضہ ہے جی۔ ہم مسلمان بنے نا، کلمہ پڑھ لیں نا، تو ہمارے پہ لازم ہے، ضروری ہے چاہنا اللہ کو۔ نہیں چاہے تو ایمان ہی نہیں ہے پھر، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے۔ کمال اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ ہم کو چاہنے لگ جائیں، ہم چاہ رہے ہیں، کمال نہیں ہے، تمہارا کو چاہ رہی نہیں ہے، کچھ چاہنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ وہ چاہنے لگ جائے ہم کو۔ تو نظام الدین محبوب الہی وہ شخص ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بڑی کیفیت میں تھے۔ ایک دفعہ آپ فرمائے بیٹے نظام الدین محب بننا چاہ رہے ہیں، محبوب بننا چاہ رہے ہیں، بولو کیا بنتے؟ تو آپ فرمائے اگر آپ اجازت دیے تو امی جان سے پوچھ لے کے آتا ہوں۔ دیکھو فرما برداری بھی کیا چیز ہے، اولیاء اللہ کے درباروں میں بیٹھنے سے، ان کے واقعات سننے سے معلوم ہوتا۔ اپنے وقت کے خطب، اپنے وقت کے سلطان، بادشاہوں کے بادشاہ، اور میں والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں ٹھیک ہے جاؤ پوچھ لو، آپ امی سے پوچھ کے آئیے، محبوب بننا چاہ رہے ہیں، محب بننا چاہ رہے ہیں؟ میں والدہ سے پوچھ کے جواب دوں گا حضرت۔ مگر ٹھیک ہے جاؤ۔ تو حضرت اپنی والدہ کے گھر کو جا رہے تھے، راستے میں دیکھے کہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ جیسا نظام الدین محبوب الہی پہ نظر پڑی تو وہ فقیر بول اٹھا، محبوب بننا چاہ رہے ہیں، محب بننا چاہ رہے ہیں؟ تو نظام الدین محبوب الہی بولے یہ کیا بات، یہ تو میرے پیر کے درمیان راز کی بات تھی، اور اس کو کیسے معلوم ہو گئی یہ بات؟ یہ تو راز تھا، ان کو کیسا معلوم ہوگا؟ تو انہوں بھی کوئی پہنچے بھی شخصیت دکھ رہی۔ تو حضرت بولے ٹھیک ہے آپ بولیے کیا بنوں، محبوب بنوں محب بنوں، آپ بولو۔ تو
تو آپ فرمائے نہیں، گھر کو جاؤ امی سے پوچھو، امی جو بولے وہ بنو۔ اگر امی جواب نہیں دیے تو کل آؤ یہ ٹائم، میں رہتا ہوں یہاں، جواب دیتا ہوں آپ کو۔ پہلے والدہ سے پوچھ لو آپ کیا اہل دل تھے، جو وہ پورا معلوم، ادھر پیر کیا بولے وہ بھی معلوم، مرید کیا ارادے سے نکلے وہ بھی معلوم۔ اللہ والوں کا معاملہ ایسا ہوتا، جب تم اللہ کے ہو جاتے اللہ تمہارا ہو جاتا، تو پھر اللہ تمہارا ہوگا تو تمہارے لیے سارے پردے اٹھا لیے جاتے، پورے پردے اٹھا لیے جاتے۔ یہاں بیٹھ کے پوری دنیا کا منظر دیکھو، یہاں بیٹھ کے پوری دنیا کا سنو، یہاں بیٹھ کے پوری دنیا کی مدد کرو۔ کب ہوتا یہ؟ اللہ فرما حدیث شریف میں، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب کوئی بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اپنی آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ جتنی قدرت دیا اتنے ہی دیکھنا ہے، دروازے کے باہر نہیں دکھتا، دیوار کے باہر نہیں دکھتا، جتنی صلاحیت ہو۔ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کہتا ہے، مائک ہٹا دو، مسجد کے اندر ہی سنے آتی، باہر نہیں جاتی، مائک لگائے بول کے باہر جا رہی، وہ بھی ایک حد تک صلاحیتوں کے ساتھ۔ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ ہماری مسجد میں، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا، آوازیں پکاری، میں کیسے سنوں گا؟ میں تو یہاں کے لوگوں کا سن سکوں گا، اتنی صلاحیت ہے۔ اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جب اللہ فرما رہا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اللہ آنکھ بن گیا تو کہاں تک دیکھیں گے آپ؟ سب چیز دیکھ لیں گے۔ اللہ فرما میں زبان بن جاتا ہوں تو یہاں بولیں گے تو وہاں سنے آئیں گا۔ اللہ فرما میں کان بن جاتا ہوں، وہاں بولیں گے تو یہاں سنے آئیں گا۔ کب؟ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا تو اللہ فرما رہا میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں سب میں بن جاتا ہوں۔ دکھنے میں نظام الدین رہیں گا، دکھنے میں خواجہ غریب نواز رہیں گے، دکھنے میں حضرت پیرانے پیر رہیں گے، لیکن ان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک سب اللہ ہی اللہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک مقام سے دوسرے مقام میں سنتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء سے وہ ولی بزرگ اللہ تعالیٰ کے ایسے، اللہ میں ایسا ضم ہو گئے تھے، آنکھ، ناک، کان سب بن گئے تھے۔ تو بولے جاؤ امی سے پوچھو، امی اگر جواب نہیں دیے تو آؤ، کل میں بولتا ہوں۔ اچھی بات بول کے حضرت نظام الدین اولیاء اپنے گھر گئے، والدہ محترمہ کی خدمت کرے، پاؤں دباتے ہوئے پوچھے امی آج ہمارے شیخ مکرم بڑی کیفیت میں تھے، امی ہمارے شیخ فرما رہے ہیں کہ نظام الدین محبوب بنو یا محب بنتے، بولو آج تم آپ کو مقام عطا کرنا ہے، محبوب بنتے محب بنتے؟ پوچھ رہے میرے شیخ۔ راستے میں آ رہا تھا، ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں بولے محبوب بنتے یا محب بنتے؟ میں بولا یہ آپ کو کیسا معلوم ہوا میرا اور میرے شیخ کے درمیان کی بات ہے؟ تو والدہ محترمہ بولے بیٹے وہ بھی اہل اللہ دکھ رہے، اہل نظر دکھ رہے، تم ایک کام کرو ان سے پوچھ لو، جب صبح میں تم اپنے مرشد کے یہاں روانہ ہوں گے نا تو جاتے وقت وہ صاحب سے پوچھ لیتے جاؤ محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے، ان سے پوچھ لو، پوچھ لے کے جاؤ۔ اچھی بات ہے۔ دوسرے دن ناشتہ وغیرہ کر کے والدہ سے اجازت لے کے شیخ بابا فرید کے خانقاہ شریف کو جا رہے ہیں۔ راستے میں آ کے وہاں رکے اس مقام پہ جہاں مجذوب بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، رک کے لوگوں سے پوچھے کہ یہاں بڑے میاں فقیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا، کہاں ہیں؟ بولے وہ تو کل ہی مر گئے، کل انتقال ہوگا ان کا۔ ہاں؟ بولے کہاں ہے خبر؟ خبر کہاں کی خبر؟ وہ کچرے کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے ہیں۔ نظام الدین اولیاء کو بڑا تعجب ہوا، ایسا اہل اللہ، ایسا جو سو دلوں کے راز کو جاننے والا اللہ والی، اور لوگ جو سو ان کی قدر نہیں کر کے کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیے۔ حضرت قریب گئے، وہاں کچرے کے ڈھیر کے قریب گئے اور مجذوب سے مخاطب ہو کے بولے کیا حضرت کل بولے محب بننا ہے محبوب بننا ہے، امی سے پوچھو۔ امی نے بولے تو کل آؤ، میں یہاں بیٹھے ہوا رہتا ہوں، میرے سے پوچھو۔ کل آؤ بول کے میرے کو بولنے والے، میری راز کی خبر بولنے والے
اور آپ کو خود اپنا راز نہیں معلوم، مرنے والے ہیں، آپ کو خود نہیں معلوم مرنے والے ہیں، لوگوں کے رازوں کو آپ جان لیتے بیٹھے، بلکہ خیال ہوا وہ تھے کہ حضرت کچرے کے ڈھیر پہ کنڈی میں پڑے ہوئے تھے، حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے، حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے، محبوب بن جاؤ، محب بنے تو یہ حال ہوتا، ہم کو اللہ سے محبت ہے بول تو پھر امتحانات شروع ہو آتے ہے محبت ہے، ذرا امتحان تو جو دیتے کہ بھاگتے، ایک پریشانی آئی تو گلے شکوے شروع کر دیتے، اللہ حفاظت فرمائے کیسے حالات ہیں، لوگ جو کیا کیا نہیں بولتے، کسی کے گھر میں انتقال، ہمارے گھر میں موت آنا تھا، ہمارے بچے کو مرنا تھا، ہمارے کو بیماری آنا تھا، یہ نہیں بولتے لوگ، شکایت، یہ امتحانات ہے، تو میں محب بنے تو امتحانات شروعات ہے، محبوب بن جاؤ بولے، انہوں بولے بیٹے نظام الدین محبوب بن جاؤ، محب بنے تو پھر یہ حال ہوتا، اہل اللہ رہو کچھ بھی رہو، لوگ لا کے کچرے میں پھینک دیتے، محبوب بنیں گے تو لنگراں چلیں گے، محبوب بنیں گے تو میلے لگیں گے تمہارے آستانے پہ، جا کے بولے آپ محبوب بننا چاہ رہے ہو تو محبوب بنا دیے، اور ایسے محبوب بنائے کہ دیکھو آپ نظام الدین اولیاء کے آستانے پہ لنگراں بھی چل رہے ہیں، میلے بھی چل رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کے پیر و مرشد پاک پٹن سے اپنے ایک مرید کو بھیجے، بولے ذرا جا کے ہمارے مریدوں کی خبر کو لے کے آؤ، بولے سرکار کس کی؟ بولے دو عظیم مریداں ہیں میرے، دو خلیفہ ایسے ہیں جس سے بڑا سلسلہ پہلا آپ کا بابا فرید کا، ایک علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ، ایک نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، بولے جا کے دونوں کی کیفیت لے کے آؤ، ایسے ذرا پوچھ کے آؤ، بولے اچھی بات ہے، بولے دلی میں آئے تو اطلاع ملی حضرت نظام الدین اولیاء کے پاک پٹن سے پیر و مرشد کے پاس سے میرے سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، بولے میرے پیر کن سے آ رہے ہیں؟ بولے باب الداخلہ، پورا دلی کے باہر کے حصے سے قالینہ بچھا کے ان کا استقبال ہو رہا، بادشاہوں کے استقبال، کس کا؟ پیر کا بھی نہیں، پیر بھائی کا، پیر کے پاس سے آ رہا تحفہ خیر خیریت پوچھنے کے لیے، تو وہاں سے استقبال ہو رہا، قالینہ بچھا کر، ان کو پھولا پنا کر، ان کو بہترین اچھا کھانا کھلا کر، لوازمات کے ساتھ اس دور میں بہترین رہائش میں رکھ کر، اب انہوں بھی بہت خوش ہو گئے، بولے بابا فرید کے ایسے مرید بھی ہے کیا، یہ شاہانہ زندگی گزار رہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو پیچھے کر دیے یہ تو، بولے بہت خوش ہوئے انہوں، تو ہونے کے بعد یہاں سے نکل کے کلیر شریف گئے، علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں گئے، تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور ہے، وہاں محبوب نہیں ہے، محب ہے، وہاں اللہ کے محب ہے، وہ درخت پہ لٹکے ہوئے رہ رہے ہیں، صرف اللہ کو دیکھنے کی توجہ ہے، نماز کا وقت ہوا تو مرید آ کے فرماتے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، بولے شریعت پیچھا نہیں چھوڑتی، بلکہ آپ اترتے نماز ادا کرتے، پھر اپنے ذکر و اذکار میں لگ جاتے، کسی کی خیال ہی نہیں رہتا حضرت کو سوائے اللہ کے، صابر اللہ الدین رحمۃ اللہ علیہ، کسی کا خیال سوائے اللہ کے، بولے حضرت بابا فرید کے پاس سے آئے خیر خیریت پوچھنے، حضرت بولے فرید کیسے ہیں، بس اتنا ہی تھا جملہ، اس سے زیادہ نہیں، فرید کیسے ہیں، پھر اپنے ذکر میں لگ گئے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی مرید کو، بولے پیر کا نام ایسا لے رہا، فرید کیسے ہیں پوچھ رہے، میرے پیر کیسے ہیں، میرے سرکار کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں، ادھر اتر کے آ کے میرے سے بھی جھک کے مل کے کھلا کے پلا کے استقبال کر کے لپٹا لینا تھا، میرے کو نذرانے دینا تھا، بلکہ خالی اتنے پوچھے فرید کیسے ہے پوچھ کے پھر اپنی لو میں لگ گئے، بولے سرکار صابر پاک فرمائے یہ ہمارے پیر کن سے آئے، ذرا ان کا خیال رکھو، ان کو اچھے سے تو نمک بربرا کے دو، گلیلا کھا رہے ہیں، کوئی غذا ہے، وہ سادے کھاتے تھے حضرت، بولے مہمان ہیں نمک بربرا کے دو، نمک بربرا کے پیش کر رہے، انہوں بولے بڑا ہونٹن سے کھائے ہوں گے، بولے کھا لے گے، یہ تو پاک پٹن پہنچے تو بابا فرید بیٹھے ہوئے ہیں، اجلاس لگا ہوا ہے،
بولے میاں کیا حال ہے ہمارے بچوں کا؟ وہ ایسا بہترین معاملہ ہے نظام الدین اولیاء کا، میرے کو ایسا کھلائے۔ اچھا اچھا، اور کیا حال ہے ہمارے بچوں کا؟ وہ ایسا کپڑے دیے میرے کو، نذرانے دیے، اشرفیہ دی، بار بار نظام الدین اولیاء کی تعریف چل رہی۔ تو بولے اچھا کر دیے نا، ہو گیا نا نظام الدین اولیاء کا؟ صابر کیسا ہے وہ بولو۔ تو بولے انہوں پوچھے فرید کیسا ہے، پوچھے، اور اٹھ گئے نظام الدین محبوب الہی حضرت بابا فرید اپنے مقام سے اٹھ کے وجد میں آ گئے، لوٹم لات شروع ہو گئی۔ بولے میرے کو پوچھا، بولے میرے کو پوچھا، وہ ایسی کیفیت میں ہے سوائے اللہ کے کوئی اس کے سامنے نہیں ہے، اور انہیں وہ کیفیت میں میرے کو یاد رکھا تو یہ کمال ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہوتی ہے، یہ اولیاء اللہ یہ ہوتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دو خلفاء حضرت نظام الدین محبوب الہی صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلے کو بڑی تقویت ملی، بڑی قوت ملی، اور نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ایسے باتیں ارشادات فرماتے تھے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت بابا نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ خاص حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو تربیت فرمائے، بیٹے ہفتے میں ایک دن نکالا کرو، پانی پت میں بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے ہیں، وہ درس میں بیٹھا کرو تاکہ تمہارے ظاہری طور پہ اصلاح ہو جائے، باطنی طور پہ تو پیر کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، پیر کے ساتھ ہے۔ بولے کبھی کبھی درس میں بھی جایا کرو، ہفتے میں ایک دن درس کے لیے وقت نکالو۔ میرے خسرو بولے سرکار کا حکم ہے پیر و مرشد کا، بولے پانی پت جانے شروع کرے، ہفتے میں ایک دن درس میں بیٹھنے کے لیے گئے۔ تو حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف بزرگ تھے، تو انہوں بولے دیکھو میاں میں روزانہ حضور کی بارگاہ میں اقدس میں حاضر ہوتا ہوں، بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے اہل اللہ کو دیکھتا ہوں، میں تمہارے مرشد کو نظام الدین اولیاء کو نہیں دیکھا کبھی بھی۔ تعجب ہوتا ہے مجھے، لوگ ان کو سلطان المشائخ بولتے، محبوب الہی بولتے، نہ جانے کتنے القابات سے یاد کرتے، لیکن میں تو ان کو دیکھا نہیں کبھی وہ اولیاء اللہ میں۔ تو یہ بات بڑی ناگوار گزری سیدنا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو۔ پیر کے بارے میں مرید کو اگر کچھ کہا جائے تو بڑی کوفت ہوتی ہے۔ تو یہ صدمہ اس طریقے سے تھا کہ آپ پورا ہفتہ آپ رنجیدہ رہے۔ نظام الدین اولیاء دیکھ رہے روزانہ کیا کیفیت ہے۔ بولے ایک دن پوچھے بیٹے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ بولے آپ بولے ہمارے کو وہاں درس سننے جاؤ، انہوں ہمارے کو یہ سنا کے چھوڑے۔ انہوں بولے آپ اولیاء اللہ میں نہیں ہے، روزانہ انہوں حضور کی بارگاہ میں پہنچتے کہتے، اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے رہتے، آپ نہیں رہتے اس میں کہتے۔ اچھا ایسا بولے تو فکر کی کیا بات ہے؟ بولے فکر کی کیا بات؟ ان کو بولو میرے کو پہنچا دو، میں میرے پیر کو ڈھونڈ لیتا ہوں، بولو میں ڈھونڈ لیتا ہوں، بولو اچھی بات ہے۔ پھر گئے درس میں گئے تو حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کیا بات ہے؟ آپ بولے تھے نا میرے پیر نہیں ہے سرکار کی بارگاہ میں، میرے کو پہنچا دو، میں میرے پیر کو ڈھونڈ لیتا ہوں۔ ڈھونڈ لیتے، اچھی بات، آؤ بیٹھو۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتے کہ حضرت امیر خسرو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گئے۔ سرکار کا تخت سجا ہوا ہے، سرکار تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اہل اللہ بیٹھے ہوئے، نیچے مجلس چل رہی۔ امیر خسرو داخل ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خسرو کیا بات ہے، کس کو ڈھونڈ رہی؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مرشد نظام الدین اولیاء کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بولے ہے یہاں؟ بولے نہیں ہے۔ تو اوپر کی منزل میں ہوں گے، اوپر کی منزل میں ہوں گے، دیکھو ذرا جا کے۔ اوپر کی منزل میں گئے تو سرکار پھر وہاں جلوہ افروز ہے تخت پہ۔ بولے خسرو کیا ڈھونڈ رہی؟ بولے میں اپنے مرشد نظام الدین اولیاء کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بولے ہے مجمع میں؟ بولے نہیں ہے، اور اوپر ہوں گے۔ بولے تیسری منزل پہ گئے، چوتھی پہ گئے، پانچویں پہ گئے، چھٹی پہ گئے، ساتویں منزل پہ گئے۔ بولے خسرو کیا تلاش کر رہے؟ بولے سرکار میں اپنے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء کو تلاش کر رہا ہوں۔ ہے؟ بولے نہیں ہے۔ تو آپ اشارہ فرمائیں اپنا نقاب اٹھاؤ اور اپنا جلوہ دکھاؤ۔ تو ایک جانب سیدھی جانب حضرت سیدنا محبوب سبحانی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جانب بائیں جانب سیدنا محبوب الہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب پردہ اٹھائے
نظام الدین اولیاء کو دیکھے تو اس طریقے سے آپ مچلنے لگے، بے چین و بے قرار ہونے لگے اور کلام لکھ دیا آپ. مجھے نہیں معلوم میں رات کس مقام پہ تھا اور دوڑتے ہوئے اپنے مرشد کے قدموں میں گرنے کے لیے جا رہے ہیں، چومنے کے لیے جا رہے ہیں، یا وہ علی شاہ قلندر اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیے جگہ پہ موجود ہے، پھر موجود ہے یہاں. اب یہاں سے نکل کے جا کے جو خوشی سے وارے نیارے ہوئے اپنے پیر کے، کیا کہنے ہو، پیر کے وارے نیارے ہو گئے. یہ نظام الدین نور الہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار دو عالم کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام خواجگان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. ہمارے جائز مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. عالم اسلام میں مسلمانوں کا بول بالا فرما. دشمنان اسلام کو زیر فرما. اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما یا نیست و نابود فرما. فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.